یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المومنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اللہ سورۃ احزاب میں آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجوکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ والذی یصلی علیکم، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، اس کے فرشتے بھی، اور وہ خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ
وسلام وعد لهم اجرا کریما۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں بیان فرماتا ہے کہ سلام قول من رب الرحیم، انہیں رب الرحیم کا سلام پیش کیا جائے گا۔ اس روز رب الرحیم مومنون کو خود سلام کرے گا، سلام قول من رب الرحیم، انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 44 میں سورۃ احزاب میں فرماتا ہے اس روز جب وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجٌ مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف سے بلانے والا اور چراغ روشن، اور اللہ کی طرف سے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وہ خود نہیں بلاتے بلکہ اللہ کے حکم سے بندوں کو بلا رہے ہیں، جیسے اللہ قرآن میں سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے ایک داعی اللہ کو دیکھا کہ وہ جو دعوت دے رہا تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کیا کہہ رہے تھے؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فَآمَنَّا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اور یہاں آیت نمبر 46 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وہ اللہ کے اذن سے بلانے والے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وہ سراج منیر ہیں، اور وہ چراغ روشن ہیں، روشن چراغ ہیں۔ اور وہ بشر المومنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ یہ جو میں نے آیات سورۃ احزاب کی پڑھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو ایک حکم سے شروع ہوئی ہیں، آیت نمبر 41 سے میں نے اسے تلاوت کیا ہے۔ میں صرف بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں یہ سورۃ احزاب کی ان آیات سے گزرتی ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کیا کرو۔ پھر کہا کب کب کیا کرو؟ صبح اور شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ آپ کا کیا کام ہے کہ صبح شام آپ نے پاکی بیان کرنی ہے، آپ نے وہ کلمے کہنے ہیں۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کا پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی مختلف فارم ہے، غریب پروری کرنا بھی تو اللہ ہی کا ذکر ہے، صدقہ خیرات دینا بھی تو اللہ ہی کا ذکر ہے، کہ اسے ہم یاد کر کے دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مخلوق کی خدمت کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی تو مختلف فارم ہے۔ کہا صبح شام کسی نہ کسی فارم میں مجھے یاد کیا کرو، کسی نہ کسی طریقے سے مجھے یاد کیا کرو۔ اور فرمایا کہ کیوں؟ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، تم پر رحمت کرتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور جب تم زمین پر توبہ استغفار کرتے ہو، سورۃ مومن کیا بیان کرتی ہے؟ سورۃ مومن میں اللہ بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، 8 ہیوی فرشتوں نے جب زمین پر
بندے توبہ کرتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ یہ زمین پر استغفار کرنے والوں کو بخش دے، تو اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی۔ اور وہ اس کی رحمت کرتی کیا ہے؟ اس کی رحمت تمہیں اندھیروں سے نکال کر، گمراہیوں سے، نافرمانیوں سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر تمہیں روشنی کی طرف لے آتی ہے، یعنی اطاعت کی طرف لے آتی ہے، تمہیں قرآن پاک کی طرف لے آتی ہے، تمہارے ہاتھ میں قرآن پاک دے دیتی ہے، اس کے مطابق تم زندگی گزارنے لگتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں وہ رحمت تم پہ کیوں کرتا ہے؟ وہ رحمت اس لیے کرتا ہے کہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ روشنی ہدایت ہے، تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ جب کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے قرآن کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ایسی رحمت کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، میں تم پر رحمت کرتا ہوں تاکہ تمہیں گمراہیوں سے نکال کر میں ہدایت کی طرف لے آؤں۔ اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، اور اللہ نے یہی دو نام اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ توبہ میں دیے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ مومنین کے لیے تو رؤوف الرحیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر اللہ بتا رہا ہے کہ وہ مومنین کے لیے رحیم ہے۔ اللہ نے اپنے دو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں اپنی امت کے لیے، رؤوف بھی ہیں اور وہ رحیم بھی ہیں۔ اور اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ آیت نمبر 43 سورۃ احزاب میں، وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ تو اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جب تم اس طرح زندگی گزار کے آؤ گے کہ گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت میں آ جاؤ گے اور اللہ کی حکم عدولی نہیں کرو گے، جو اس نے فرمان عطا کر دیے ہیں قرآن پاک میں اسے غور سے سنو گے اور اس کی اطاعت کرو گے کہ یہ حکم کسی اور کا نہیں، یہ حکم رب العالمین کا ہے، یہ حکم کوئی اور دینے والا نہیں، یہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم نے اس حکم کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے میرے پاس پہنچیں گے گمراہیوں سے نکل جائیں گے اور ہدایت کا صراط مستقیم رستہ اختیار کا، ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میں انہیں سیدھی راہ پہ لے آتا ہوں، صراط مستقیم دکھا دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اندھیروں سے نکال کر انہیں ہدایت کی طرف لے آتا ہوں، اور جب اس حال میں یہ میرے پاس پہنچیں گے تو سلام قول من رب رحیم، وہاں تو کلمہ ہی سلام سلام ہوگا۔ سورۃ زمر بھی یہی بیان کر رہی ہے، اور یہ آیت نمبر 44 سورۃ احزاب کی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جس روز وہ اللہ سے ملیں گے، اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار رکھا ہے۔ اور پھر اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغی روشن، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، فضلاً کبیرہ ہے، جو اس حال میں اللہ کے پاس جائیں گے ان کے لیے فضلاً کبیرہ ہے۔ میں اپنی بہنوں سے صرف اس پوائنٹ پہ یہ کہنا چاہتی ہوں آیات کی تلاوت کر کے کہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور ہم نے ایک دن منو مٹی کے نیچے دب جانا ہے، اور جاتے ہی ہم سے سوال اور جواب شروع ہو جانے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے کاٹی ہے۔ اگر ہم قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے رہیں گے اور اسے ہدایت حاصل نہیں کریں گے، ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں تو کریم ہوں۔ یا انسان ما غرک بربہ الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس نے بہکا دیا ہے؟
تو کیوں بہک گیا ہے اللہ سے؟ اے انسان تجھے اپنے پیارے رب سے، اللہ سورۃ الرحمن میں کہتا ہے جنو انس تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو میں نے تمہارے لیے پیدا کی تھی. پہلے اس جہاں کو سجایا تھا، پھر تمہیں پیدا کیا تھا. وہ تو غفور الرحیم کہہ رہا ہے میں کریم ہوں. میرا 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 محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حبیب بھی کریم ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، اور میں غفور الرحیم ہوں. اس نے اپنا انٹروڈکشن ہی کروایا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں رحمان اور رحیم سے. اس نے تو کہیں سختی نہیں کی، کہا اس حال میں لوٹو کہ تمہیں سلام پیش کیا جائے. جب میں ان آیات سے گزرتی ہوں، آپ یقین کریں یہ ایسی آیات ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو سنیں. اور اسی آیت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا، جو ہمیں درود و سلام کی تلقین بھی کی گئی انہی آیات کے اندر، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورۃ احزاب میں بہت ساری چیزیں خواتین کے لیے اتری، بہت ساری چیزیں، اور انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. ہمیں کیا حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی نبی پر، پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ اب مومنین کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے، اپنے اور فرشتوں کے ساتھ. تو یا ایھا الذین آمنوا حکم دے رہا ہے، آرڈر. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود اور بہت ادب سے سلام بھیجا کرو، انہیں سلوٹ کیا کرو، انہیں سلوٹ کیا کرو، ہر دم ہر وقت سلوٹ کیا کرو. اللہ حکم دے رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو مومنو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجا کرو. یہ حکم بھی سورۃ احزاب میں ہے. سورۃ احزاب تو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے، میری بہنوں کے لیے بھیجی ہے، تاکہ ہم غور و فکر کریں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو حکم دیے، وہاں عورتوں کو بھی ساتھ شانہ بشانہ رکھا اور حکم دیے کہ عورتوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. میں یہ بات کرنے کے بعد ایک ضروری بات کی طرف آپ کو لانا چاہتی ہوں. اللہ کرے کہ یہ میرا پیغام آپ کو بہت کچھ دے جائے. میں نے بہت درود پڑھا ہے الحمدللہ زندگی میں. اللہ نے مجھے